الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عبارت ہماری یہاں پہ پہنچی تھی کہ وافترقت بنو تمیم فرقتین فمنہم من اعربہ بالضمۃ رفعا وبالفتحۃ مطلقا۔ گفتگو کا اگر ہم خلاصہ بنائیں کہ ہماری گفتگو مبنی علی الکسر کے اوپر ہے، اور مبنی علی الکسر کی دو قسمیں بیان کی مصنف نے، کہ ایک وہ قسم ہے کہ جس کے اوپر تمام علماء نحو کا تمام جو عربی لغات اور لہجے موجود ہیں ان سب کا اتفاق ہے، اور اس کی انہوں نے ایک مثال ہؤلاء کی دی ہے۔ اور دوسری قسم انہوں نے مبنی علی الکسر کی یہ بتائی کہ جس قسم میں اختلاف پایا جاتا ہے، قسم مختلف فیہ، مختلف فیہ کے پھر آگے دو قسمیں کی، ایک کا نام باب حزام رکھا اور ایک لفظ امسے ہے، لیکن لفظ امسے بھی کب؟ اذا اردت به اليوم الذي قبلک، ٹھیک ہے۔ باب حزام میں بنو حجاز اور اسی طریقے سے لفظ امسے میں بنو حجاز، دونوں کے دونوں مطلقاً ہر جگہ پہ ہر حالت میں مبنی علی الکسر کے قائل ہیں، جبکہ جو بنو تمیم ہیں وہ دونوں جگہوں پہ بنی حجاز سے اختلاف کرتے ہیں۔ باب حزام میں ہم نے کہا تھا کہ بنو تمیم کی جو اکثریت ہے وہ مبنی علی الکسر کے اوپر آ جاتی ہے، لیکن وہ مشروط طور پہ آتی ہے، اور ان کی شرط یہ رہتی ہے کہ آخر پہ را ہو، جیسے سفارے اور ہزارے کی مثالیں تھیں۔ جبکہ جو بنو تمیم میں سے جو بعض لوگ ہیں، بعض کو جس سے تعبیر کیا، وہ بنو حجاز یا اہل حجاز کے ساتھ کبھی بھی نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم باب حزامے کو مطلقاً معرب رکھیں گے، ہم آپ کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے امسے میں بھی بنو تمیم کا اختلاف ہے، اور بنو تمیم کے دو فرقے بن گئے۔ پہلا فرقہ جو بنو تمیم کا امسے میں ہے وہی ہے کہ وہ مطلقاً کیا رکھتا ہے، بنو حجاز کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک امسے جو ہے یہ مطلقاً معرب ہے، اعراب غیر منصرف، دونوں جگہ پہ اعراب، باب حزام میں بھی انہوں نے اعراب غیر منصرف کے قائل ہوئے تھے، اور یہاں پر بھی اعراب غیر منصرف کے۔ وہاں پر مطلقاً کی تفسیر را کے اعتبار سے کی کہ چاہے آخر پہ را آئے یا را نہ آئے۔ جو بعض بنو تمیم تھے وہ ڈٹ گئے کہ ہم باب حزامے کو معرب ہی کہیں گے۔ امسے میں جو مطلقاً کہہ رہے ہیں کہ معرب ہے، بنو تمیم والے امسے میں مطلقاً کہہ رہے ہیں معرب ہے، تو اس مطلقاً سے کیا مراد ہے ان کی؟ تو یہاں پہ مطلقاً سے یہ تو مراد نہیں ہو سکتی کہ امسے کے آخر پہ را آئے یا را نہ آئے، امسے کے آخر پہ تو سین ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ تو یہاں مطلقاً سے یہ مراد ہے کہ چاہے امسے محل رفع میں ہو، ٹھیک ہے، تو پھر بھی وہ اسے محلاً مرفوع نہیں کہیں گے، وہ اسے مرفوع کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے کہ ہم اسے مبنی نہیں مانتے، ہم معرب مانتے ہیں۔ یعنی امسے چاہے رفع کے مقام پہ ہو، نصب کے مقام پہ ہو یا جر کے مقام پہ ہو، ہر جگہ پہ چاہے امسے فاعل واقع ہو رہا ہو، مفعول واقع ہو رہا ہو، مجرور واقع ہو رہا ہو، جو بھی اس کے حالات ہوں وہ اس کا محلی اعراب نہیں دیں گے، بلکہ خود اس کو کیا دیں گے؟ اعراب دیں گے۔ تو مطلقاً کی یہ تفسیر ہو جائے گی کہ امسے اعراب کے اعتبار سے جس بھی جگہ پہ واقع ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنو تمیم والے مطلقاً کس کے خلاف ہو گئے؟ اہل حجاز کے خلاف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مطلقاً تفسیر یہاں پہ آپ یہ کریں گے، واضح؟ یہاں پر مطلقاً سے اگر یہ مراد دی جائے تو کیا مطلقاً ذکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا مراد؟ کیونکہ بنو تمیم والے کا جو دوسرا گروہ ہے وہ اس میں تفصیل کا قائل ہے نا، اس وجہ سے ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے۔ اور آسمان مراد ہے کیا؟ آسمان مراد ہے، یعنی کہ نہ پہلا ماضی نہ بعد ماضی ہے۔ نہیں، یہ معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، معنی کے اعتبار، کیونکہ بنو تمیم کا جو دوسرا گروہ ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کو دیکھ کے طے ہوگا نا، یعنی مطلقاً طے ہوتا ہے دوسرے گروہ کو دیکھ کر،
تو بنو تمیم کا دوسرا گروہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم اہل حجاز کے ساتھ ہیں، ہم مبنی کہتے ہیں، لیکن بعض حالات میں۔ وہ بعض حالات کون سے ہیں ان سے پوچھیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نصب اور جر کی حالت میں واقع ہو، ٹھیک ہے، نصب اور جر کی حالت میں واقع ہوگا ہم سے تو ہم بنو حجاز کے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم اسے مبنی الکسری کہیں گے۔ یہ مطلب یہ اکثریت جو قائل ہے نہیں، اس میں اکثریت اور بعض کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں دونوں باتیں اکٹھی آپ کو لے کر چل رہا ہوں نا، تاکہ آپ کے لیے یاد کرنے میں آسانی ہو۔ یعنی دوبارہ ہم آ جاتے ہیں، اس چیز کو دوبارہ دہراتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہمارے ساتھ ہیں تو۔ باب حزامے ہو یا لفظ امسے ہو، دونوں میں اہل حجاز کا کیا نظریہ ہے کہ یہ مبنی الکسر ہے؟ اچھا، بغیر کسی تفصیل کے مطلقاً۔ اچھا، باب حزام میں بھی بنو تمیم کا اختلاف ہے اہل حجاز سے، اور خود بنو تمیم کے وہاں پر بھی دو گروہ ہیں، ایک اکثریت کا ہے اور ایک بعض اقلیت کا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو امسے لفظ ہے، لفظ امسے اپنے مخصوص معنی میں، یہاں پر بھی بنو تمیم کے اہل حجاز سے اختلاف ہے، اور خود بنو تمیم کے بھی اپنے دو گروہ ہیں، لیکن یہاں پہ اقلیت اور اکثریت کی بات نہیں کی، ٹھیک ہے، واضح یہاں تک؟ اب آ جائیں پہلے میں۔ باب حزام میں بنو تمیم کی جو اکثریت تھی وہ اہل حجاز کا ساتھ دیتی ہے مشروط طور پہ، کہ اگر آخر پہ راہ ہو تو وہ مبنی الکسر مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے لفظ امسے میں بنو تمیم کا ایک گروہ اہل حجاز کا ساتھ دیتا ہے کہ امسے کو مبنی الکسر کہنے پہ، لیکن وہ بھی مشروط طور پہ، لیکن وہ مشروط طور پہ کون سے گیا کہ جب امسے کیا ہو؟ نسبی اور جری حالت میں ہو، نسبی اور جری حالت میں، یعنی جب ظرف واقع ہو رہا ہو یا اس کے شروع میں مضاف ہو یا حرف جارہ ہو، تو پھر وہ اسے کیا کہتا ہے؟ مبنی الکسر کہتا ہے۔ لیکن اگر رفعی حالت میں ہو تو وہ پھر اسے مبنی نہیں مانتا، وہ اسے معرب مانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اعراب غیر منصرف تنوین نہیں لے کر آئے گا، واضح؟ اچھا، اب آ جائیں دوبارہ واپس باب حزام میں۔ باب حزام میں بنو تمیم کا دوسرا گروہ وہ اہل حجاز کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے باب حزام چاہے آخر پہ راہ ہو یا راہ نہ ہو، ہم اسے مطلقاً معرب ہی کہیں گے، اعراب غیر منصرف۔ یہاں پہ امسے میں بھی ایسے ہے، امسے میں بنو تمیم کا ایک گروہ ہے جو اہل حجاز کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ امسے کو ہم مطلقاً مبنی الکسر کریں گے، مبنی معرب کریں گے، کہ ہم لفظ امسے کو مطلقاً معرب کریں گے، اعراب غیر منصرف دیں گے۔ اب یہاں پہ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ وہ اپنے دوسرے گروہ کو دیکھتے ہوئے کہ چاہے جو ہے وہ نسبی اور جری حالت بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم اسے کیا کریں گے؟ معرب کریں گے اور اعراب غیر منصرف دیں گے، یعنی نسبی اور جری دونوں میں کیا دیں گے؟ فتح دیں گے، ٹھیک ہے، بات واضح ہوگی انشاءاللہ۔ تو لہذا مطلقاً دونوں جگہ پہ اپنی تفسیر الگ طرح سے رکھتا ہے۔ عبارت کے اوپر آ جائیں جی۔ وَافْتَرَقَتْ بنو تمیم فرقتین، اور بنو تمیم دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَبَهُ بِضَمَّةِ رَفْعًا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں من أَعْرَبَهُ جو امسے کو، لفظ امسے کو معرب کرتے ہیں، لیکن اعراب کا طریقہ کار یوں ہوتا ہے کہ بِضَمَّةِ رَفْعًا، کہ رفعی حالت میں ضمہ لگاتے ہیں، وَبِالْفَتْحَةِ مُطْلَقًا، اور فتحہ لگاتے ہیں مطلقہ، ہاں، اب یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ نصباً و جرًا۔ فقال، پس وہ یوں جملہ بولتے ہیں، مضا امسو بالضمہ سے، مضا امسو کو بالضمہ کے ساتھ بولتے ہیں، اور ان کے نزدیک امسو کی ترتیب کیا ہوگی کہ امسو فاعل واقع ہو رہا ہے، مرفوع ہے، وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ علی آخرہ، ٹھیک ہے، یہ عبارتیں آپ کو یاد کرنی ہوں گی۔ اعتکفت امسا میں اور وما رأیت مذ امسا میں وہ فتح کہتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہ کیا کہیں گے؟ اعتکفت امسا میں، امسا مفعول فیہ واقع ہو رہا ہے، ظرف واقع ہو رہا ہے، اور منصوب ہے، علامت نصب کیا ہے؟ الفتحہ الظاہرہ علی آخرہ، اور ما رأیت مذ امسا میں کیا کہیں گے کہ یہ مجرور واقع ہو رہا ہے، اور یہاں پہ علامت جر فتح ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو بنو تمیم کا یہ گروہ ہے، اس کی سپورٹ میں ابن ہشام شعر لے کر آ رہے ہیں،
باب حزام میں ابن ہشام نے ساتھ ان کا نہیں دیا تھا، حجازیوں کے لیے دلائل لے کر آئے تھے لیکن بنو تمیم بیچاروں کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں پر وہ بنو تمیم کا ساتھ دینے کے لیے ایک شعر لے کر آئے ہیں، لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل الثعالب خمسا يأكلن ما في رحلهن همسا لا ترك اللهن لهن ذرسا ولا لقين الدهر إلا تعسا۔ شاہد مثال فقط پہلے بند میں ہے، پہلے بیت میں ہے، مذ امسا، یہ جو آخر پہ الف لگی ہوئی ہے، امسا، ہمسا، خمسا، ذرسا، تعسا، اس الف کو الف اطلاق کہتے ہیں۔ الف اطلاق یعنی وہ الف جو قافیہ کے آخر پہ آتی ہے اور لمبا کرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے وہ لگائی جاتی ہے۔ یہ فعل ماضی کے آخر پہ بھی لگا دیتے ہیں، اس میں فاعل ہو اس کے آخر پہ بھی لگا دیتے ہیں، بس شعر کا وزن کیا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مذ امسا جو شاہد مثال ہے ہمارے پاس، یہاں پہ جو الف ہے، الف اطلاق ہو جائے گی، چلیں الف اطلاق ہوگی، پھر سین کے اوپر جو فتح ہے یہ کس وجہ سے آیا ہے؟ تو ابن ہشام کہتے ہیں کہ مذ یہاں پہ حروف جارہ میں سے ہے اور حرف جر کا کام جر دینا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ جر نہیں دے رہا، مذ امسے ہوتا، مذ امسے استعمال نہیں کیا گیا، مذ امسا استعمال کیا گیا۔ تو مذ کے بعد کیا آ گیا جی؟ فتح آ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ حرف جر کے بعد فتح آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ غیر منصرف میں جر کی جگہ پہ کسرہ نہیں آتا بلکہ فتح آتا ہے۔ بس ختم ہوگی بات، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آگا ایک سوال، یہ جو اپنی جس طرح سے حجازیوں کی انہوں نے دلیل میں وہ حزامے والا شعر ذکر کیا، ابھی یہ تمیم والوں کی دلیل میں امسا والا شعر ذکر کیا، تو آیا یہ جو شعر میں اعراب ہیں یہ دلیل بن سکتے ہیں؟ کیونکہ شعر میں جو اعراب ہیں وہ یہ سارا جس طرح سے الف ہے، اس طرح سے خود یہ اس کا اعراب بھی ہو سکتا ہے ضرورت شعری کی وجہ سے آ گیا۔ ہاں یہ یعنی اس شعر کے اندر اشکال ہوگا، مذ امسا یہ جو شعر ہے نہیں اس میں اشکال نہیں ہے، جو باب حزامے والا ہے اس میں اشکال نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اشعار کے اوپر جو زیریں زبریں ہیں وہ تو بعد میں ہم نے لگائی ہیں نا، عرب تو زیر زبر نہیں لگاتے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نے اسی کو دیکھ کے مثلا ابھی سین کے بعد الف آ رہا ہے تو اس پہ زبر ہی واضح ایسے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شعر کا وزن کیا بن رہا ہے، جو وزن اس کا بن رہا ہو تو وزن کے اعتبار سے وہ لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اور ضرورت شعری کے تحت بہت کم جاتے ہیں۔ ضرورت شعری وہ تب ہے کہ جب کوئی موقع نہ رہے، جب کوئی ایسا موقع نہ رہے کہ وہ نحو اور صرفی قواعد کی رعایت کر سکیں تو وہاں ضرورت شعری آتی ہے، وگرنہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اسے درست کرنا ہوتا ہے کہ یہ نحوی قواعد کے مطابق درست شعر ہے۔ تو یہاں پہ بجائے اس سے کہ آپ ضرورت شعری کی طرف لے جائیں، آپ نحوی قواعد کے مطابق درست کریں، اور نحوی قواعد کے مطابق درست کریں اور کہیں کہ اس شعر سے بنو تمیم کو سپورٹ ملتی ہے، اور پھر اس شعر کا جو شاعر ہے وہ کون ہے اس کی تاریخ اہم ہے کہ وہ بنو تمیم میں سے تھا یا کس میں سے تھا۔ ہم یہاں پر اہل حجاز میں سے ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اس شعر پہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے یہ اس پہ اعراب ہے، یہ ضرورت شعری کی وجہ سے۔ اشکال اس کے اوپر ہوئے ہیں شعر کے اوپر، لیکن ضرورت شعری والا اشکال نہیں ہوا۔ اشکال کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ مذ امسا میں مذ کو آپ حرف جارہ کیوں بنا رہے ہیں، امسا میں آپ امسا کو لفظ امسے کیوں بنا رہے ہیں؟ ایک زجاجی نحوی ہے، اس نے اشکال کیے، اس نے کہا کہ مذ یہاں پہ ظرف ہے، اس میں ظرف جو مدت کے معنی میں آتے ہیں نا، اس میں ظرف، اور امسا یہاں پہ فعل ہے، امسا یمسی امسان، شام میں داخل ہونا، اس فعل کا فاعل جو ہے وہ مسا شام ہے جو کہ معطوف ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کس وقت پہ مذ امسا المساء، کہ جب شام کا ٹائم داخل ہو چکا تھا، کہ شام کے ٹائم پہ، ہاں یہ امسا جو ہے فعل ماضی والا ہے، تو یہ فعل ماضی والا امسا تھا باب فعل سے، ٹھیک ہے، اصبح امسا، تو آپ کو یہ کون سا امسا لگ گیا؟ کل والا لگ گیا، اس نے یہ اعتراض کیا۔ تو وہ ابن شام اس کا اعتراض ذکر کریں گے، پھر کہیں گے نہیں اس نے غلط سمجھا ہے، اصل بات وہی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک واضح۔ تو لہٰذا اس کا کیا مطلب ہے کہ ابن ہشام ایک ایسا شعر لے کر آ رہے ہیں جو متنازع ہے، جیسے آپ نے اعتراض اٹھایا ایسے بہت سارے ناظرین نے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا،
تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بنو تمیم کی سپورٹ میں ابن ہشام ایک شعر لے کر آئے اور وہ بھی کیا ہو گیا؟ تنازع کا شکار ہو گیا۔ اچھا، ترجمہ اس کا بڑا عجیب سا ہے کہ لقد رأیت عجبا مذ امسا، کہ میں نے کل سے، مذ امسا ان کے مطابق ترجمہ یہ ہو کل سے میں نے ایک جو ہے وہ عجیب چیز دیکھی، عجائزاً، عجوزہ کی جمع عجائز یعنی بوڑھیاں عورتیں تھیں، مثل سعالی کی طرح۔ سعالی جو ہے وہ بھوت اور جن کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی بوڑھی عورتیں تھیں جس طرح جن اور بھوت ہوتا ہے۔ خمسہ، اور وہ 5 تھیں، بوڑھی عورتیں 5 تھیں۔ یأکلن ما فی رحلہن ہمسا، وہ کھا رہی تھیں جو ان کے رحل، جو آگے تھیلا رکھا ہوتا ہے، اس تھیلے کے اندر سے وہ کھا رہی تھیں ہمسن کھانے کی ایک کیفیت ہے کہ جس میں آواز نہیں آتی، بڑا چپکے سے آرام سے انسان کھاتا ہے۔ تو وہ انہوں نے تھیلے رکھے ہوئے تھے اپنے آگے، اور وہ جو ہے وہ اپنے تھیلوں سے مسلسل کھا رہی تھیں اور آواز بھی نہیں آ رہی تھی، ایسے چھپ کے کھا رہی تھیں۔ تو لگتا ہے کہ یہ شاید اس کی دکان ہوگی، تو وہاں پہ کوئی چوری وغیرہ کا کیس ہوا ہوگا کہ بوڑھیاں آ گئیں اور ان کے جو تھیلے دکانوں کے تھے اس کے اندر سے ایسے کھا رہی تھیں، کوئی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ اب اس کے بعد شاعر جو ہے وہ انہیں بد دعا دیتا ہے کہ لا ترک اللہ لہن ذرسا، کہ اللہ ان کا ذرس باقی نہ رکھے۔ ذرس کسے کہتے ہیں؟ داڑھ کو کہتے ہیں، اذرس، کہ اللہ ان کی کوئی داڑھ، کوئی دانت باقی نہ رکھے، دانت ٹوٹیں ان کے۔ ولا لقین الدہر الا تعسا، اور یہ زمانے کو نہ دیکھیں مگر کس حالت میں؟ بدحالی میں۔ تعس بدحال ہو جانا، کہ ان کی حالت بدحالی کی ہو جائے اور یہ زمانے میں مشکلات جیے ہیں، مشقت میں کیا جیے ہیں۔ اچھا جی، ومنہم، اور بنو تمیم کا ایک گروہ ہے کہ من عاربہ بذمت رفعا، کہ جو رفیع حالت میں اگر ہو تو امسے کو مورب کرتا ہے ضمہ کے ساتھ، وہ اعراب غیر منصرف۔ وبناہ، اور اسی امسے کو مبنی کر دیتا ہے، یعنی کس کے ساتھ ہو گیا؟ اہل حجاز کے ساتھ ہو گیا، لیکن کب مبنی علی الکسر کرتا ہے؟ وبناہ علی الکسر نصباً وجرًا، ہاں، کہ جب حالت نصبی اور حالت جری ہو۔ حالت سے کیا مراد ہوگا؟ محل ہوگا یہاں پہ۔ اچھا، یہ شعر ذکر کرنے کے بعد ان کے 3 گروہ بن جائیں گے، 2 بن گئے نا، ایک تو وہ جو بالکل مورب کہتے ہیں، ہاں، اور دوسرا وہ جو کہتے ہیں کہ یہ غیر منصرف کب ہے؟ جب رفع کیا ہے؟ مرفوع ہو، لیکن جب کیا ہو؟ اس میں ہو نسبی اور جری میں ہو تو یہ کہ مبنی علی الکسر۔ دو شکیں بن گئی، ایک لحاظ سے بنا رہے رفعی حالت میں یہ غیر منصرف ہے، اور نسبی حالت میں یہ مبنی ہو گیا، یعنی ایک ہی لفظ ہے، وہ کبھی مورب ہوتا ہے اور کبھی مبنی ہوتا ہے۔ یہ اب اگلی کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ یہ نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک ہی لفظ کو کبھی مبنی اور کبھی مورب، ٹھیک ہے جی۔ ہاں غیر منصرف ہو جائے گا تقریباً اگر دیکھا جائے تو، ہاں، غیر منصرف ہو جائے گا، دونوں۔ ہاں، لیکن غیر منصرف میں پھر نسبی اور جری میں تو فتح آنا چاہیے تھا نا، لیکن انہوں نے نسبی اور جری میں کیا کیا؟ کسرہ لگا دی، جر لگا دی۔ تو نسبی اور جری میں کسرہ لگانے کی وجہ یہی ہے کہ یہ اسے نسبی اور جری میں اعراب غیر منصرف نہیں دے رہے ہیں، بلکہ نسبی اور جری میں سے مبنی علی الکسر کر رہے ہیں، یعنی آدھے حصے میں اپنے تمیمہ کے ساتھ آدھے حصے میں۔ ہاں بالکل ایسی ہے، وہی جس طرح ان کا آدھا گروہ تھا۔ اب یہ شعر چونکہ محل نزاع ہے نحویوں کے درمیان، شعراء کے درمیان، تو یہاں پہ ایک اختلاف کو نقل کر رہے ہیں۔ وزعم الزجاجی ان من العرب من یبنی امس علی الفتح، زجاجی کا ایک نظریہ یہ ہے کہ عرب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو امسے کو فتح کے اوپر مبنی کرتے ہیں، یعنی مبنی علی الفتح، جو بھی پڑھی نہیں ہم نے، آئی نہیں ہے۔ وانشد علیہ قولہ مذ امسا، اور اس نے دلیل کے طور پہ یہی شعر پیش کیا کہ مذ امسا میں دیکھ کے مبنی علی الفتح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ مذ امسا مبنی علی الفتح میں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اسے معرب بنائیں اور اعراب کون سا دیں؟ غیر منصرف دیں۔ وَهُوَ وَهْمٌ، زجاجی کا یہ کہنا وہم ہے۔ والصواب، اور درست کیا ہے؟ ما قدمناہ، جس کو ہم نے پہلے مقدم کیا ہے، بیان کیا ہے کہ من انہ معرب غیر منصرف، کہ یہ معرب ہے لیکن معرب کیا غیر منصرف ہے۔ یہ وہم یہ مصنف کہہ رہے ہیں یا زجاجی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، مصنف کہہ رہے ہیں۔ زجاجی نے زعم کیا کہ مذ امسا والا جو شعر ہے نا، ہم یوں کہتے ہیں
کہ یہی جو شعر ہے کہ لقد رأیت عجبا مذ امسا، یہ ابن حشام کے مطابق دلیل ہے کہ امسا بنو تمیم کے مطابق اعراب غیر منصرف رکھتا ہے، کیونکہ حرف جارہ آیا اور اس کے بعد کیا فتح آ رہا ہے۔ زجاجی نے کہا کہ نہیں، یہ دلیل بن رہا ہے کہ حرف جارہ آیا تو جار کیوں نہیں آئی؟ یہ اس لیے جار نہیں آئی کیونکہ یہ مبنی الفتح تھا۔ بات دونوں کی ایک ہی جیسی ہے نا، کسی نے آپریشن تو نہیں کیا لفظ کا، یعنی فتح تو دونوں کے ہاں آ رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ فتح آنے کی وجہ زجاجی کہہ رہے ہیں فتح آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مبنی الفتح ہے۔ نہیں ہے اسم ہی، ابھی فعل نہیں ہے، فعل والی بات کسی اور نے کی ہے، جو میں نے زجاجی کی طرف نسبت دی وہ ابھی کسی اور نے کی ہے۔ تو زجاجی کیا کہتا ہے کہ یہ ہے تو اسم ہی لفظی ہے لیکن یہ مبنی الفتح ہے۔ مصنف کیا کہیں گے کہ نہیں، یہ مبنی الفتح نہیں ہے، یہ معرب ہے لیکن اعراب غیر منصرف ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کوئی شعر میں فرق پڑا، لفظی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی معنی میں فرق پڑا، کوئی فرق نہیں پڑا، تو لہٰذا آپ نزاع کرتے رہیں، کوئی یہ عملی ثمرہ آپ کے نزاع کا نہیں ہے، معرب بنائیں یا مبنی بنائیں بات ایک ہی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مصنف پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ وہم، کہ یہ زجاجی کا کہنا وہم ہے، اور درست بات یہی ہے کہ جو ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ یہ معرب ہے اور غیر منصرف ہے۔ اب نہ زجاجی کے پاس دلیل ہے نہ ابن حشام کے پاس دلیل ہے، دونوں اپنا جو ذوق ہے، اسے کیا کہتے ہیں نحوی ذوق، اپنے نحوی ذوق کو اپلائی کر رہے ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ اسے مبنی علی الفتح ہونا چاہیے، کس کو لگتا ہے؟ زجاجی کو، اور ابن حشام کو یہ لگتا ہے کہ یہ مبنی علی الفتح نہیں بلکہ غیر منصرف ہونا چاہیے۔ دلیل شاید یہی ہوگی، یہ فقط ہے۔ کیا چیز ہے؟ یہ فقط ہے، یعنی یہ پڑھنے میں اچھا اسی طرح سے لگتا ہے۔ نہیں، دونوں ایک طرح سے پڑھ رہے ہیں نا، پڑھ تو ایک ہی جیسے رہے ہیں نا۔ لیکن مختلف ویسے قائل ہیں۔ ہاں دلیلیں، وہ کہتے ہیں ہاں، کہ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے نا۔ شام اگر ان کی دلیل رد کرتا نا ہاں جاجے گی تو بات پتہ نہیں، دلیل رد کر بھی دے، یعنی کوئی پڑھنے میں اختلاف ہوا نہیں ہوا نا، پڑھ تو ایک جیسے رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مبنی علی ہاں، ایسے یہ آپ کو آئے گا، ابھی درس خارج میں ہوتا ہے، مثلا سید خوئی نے یہ دلیل دی ہے، ٹھیک ہے، اور جو سید حکیم تھے ان کی یہ دلیل ہے، فتویٰ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، کہتے نہیں دلیل آپ نے جو ہے نا ٹھیک نہیں دی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بات یہ ہے کہ فتویٰ اور نتیجہ دونوں کا ایک ہے، لیکن اختلاف کہاں پہ ہے؟ دلیل میں ہے، اختلاف اس کی تشریح میں ہے۔ وزعم بعضهم، اور بعض نے یہ زعم کیا، یہ جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ زجاجی یہ کہتا ہے کہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، زجاجی کی طرف نسبت دی، جبکہ ابن شام نے زجاجی کی طرف نسبت نہیں دی، بلکہ کہا کہ بعض ناویوں کا یہ گمان ہے۔ یہ جو لفظ زعم استعمال ہوتا ہے یعنی کسی غلط بات کا زعم کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ایک بات غلط ہوتی ہے اگلے کو وہم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں ہے نا کہ انہوں نے یہ زعم کیا کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، تو کسی خطیب نے کہہ دیا کہ دیکھیں امام حسن خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے لوگ تھے یہ شیعہ ہیں، ہم کیا وہ لفظ زعم بول رہے ہیں، زعم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہم ہے ان کو، بس حقیقت میں کیا ہے وہ شیعہ نہیں ہیں ہمارے۔ وزعم بعضهم ان امسا فی البیت فعل ماض، اور بعض نے یہ زعم کیا ہے کہ امسا اس شعر میں تو ہے ہی فعل ماضی، اور آپ بحث کس میں کر رہے ہیں؟ اسم کی اقسام میں، تو لہٰذا اس شعر کا آپ سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، آپ خام خواہ یہاں پہ تھکا رہے ہیں خود کو۔ ہاں ہاں، یعنی سیدھا ابن حشام سے کہیں بھائی بنو تمیم کا دفاع نہیں کرنا تھا تو نہ کرتے، ٹھیک ہے، آپ پہلے حجاز کے ساتھ ہیں تو رہیں، پھر ان کی دلیل کوئی پکی لے کر ہے نا۔ وفاعلہ مستتر، امسا فعل ماضی ہے تو فاعل کیا ہے؟ فعل مستتر ہے، تقدیر کیا ہے کہ مذ امسا المسا، اور پھر ہم کہیں گے کہ بھئی فعل ماضی جب امسا کو بنا دیا تو مذ تو حرف جارہ ہے، حرف جارہ تو فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتا، کیونکہ فعل تو مجرور نہیں ہوتا نا، اس سے مجرور ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ اس میں کیا تعویل کریں گے؟ وہ کہیں گے مذ یہاں پہ حرف جارہ ہے ہی نہیں، مذ کیا ہے؟ اسم ہے، کیونکہ مذ ہمارے پاس دو طرح کا ہے، ایک مذ حرف جارہ میں سے ہے اور ایک مذ کیا ہے؟ اسم ظرف ہے۔ یہ مذ کے بارے میں دو چیزیں کہاں پہ آپ کو ملیں گی؟ ابن شام کی کون سی کتاب میں؟ مغنی الادیب میں ہے، ٹھیک ہے، مغنی الادیب میں آپ جا کے میم کی بحث میں دیکھیں گے مذ اور منذ آئیں گے، تو وہاں پہ مصنف آپ کو بتائیں گے کہ یہ حرف کا واقعہ ہوتا ہے، اسم کا واقعہ ہوتا ہے، اسم جب واقعہ ہوتا ہے تو اس کا معنی کیا کرتے ہیں، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ترکیب میں فرق پڑ جائے گا، واضح ہے۔ تو جب یہ اسم مذ واقع ہو رہا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اضافت ہو رہا ہے، مدتا کے معنی میں ہے، اور آگے جو جملہ ہے وہ محلن کیا واقعہ ہو رہا ہے؟
مجرور واقعہ ہو رہا ہے محلن، کیونکہ جملے کا یہاں پہ اعراب نہیں ہو سکتا کہ وہ ظاہری اعراب نہیں ہو سکتا. واضح؟ اچھا، یہ بات ہماری ختم ہوئی مبنی علی الکسر کی. ولما فرغت من ذکر المبنی علی الکسر ذکرت المبنی علی الفتح. پھر میں نے مبنی علی الفتح کا ذکر کیا. ومثلتہ بأحد عشر واخواتہ، اور میں نے مبنی علی الفتح کی مثال دی احد عشرہ اور اس کی اخوات. میں ایک سوال ہے کیا اخوانوں جمع ہے اخواتی مؤنث کی کوشش کری؟ ہاں، یہ نحویوں کا ذوق ہے کہ جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ اسے ادات کہتے ہیں. ادوات، ادات اور ادوات کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا ادوات الجارہ کہیں گے، جر دینے والے ادوات یعنی ذرائع، ٹولز. ٹھیک ہے، چونکہ وہ ادوات کے معنی میں لیتے ہیں تو اسی لیے وہ بھائی نہیں بناتے، بہنیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی خواتین کو بنانے دیں، آپ کیا مشکل ہے. ہاں، یہ ادوات کے معنی میں لیتے ہیں، یہ اس کی وجہ. اچھا، ومثلتہ بأحد عشر واخواتی. مبنی علی الفتح کی انہوں نے مثال اسماء میں سے دی ہے احد عشر اور اس کی اخوات کی. ایک مثال اگر آپ سنگل لیں تو وہ مثال کیا ہے؟ ذالک اور تلک ہے. یعنی مبنی علی الفتح کی ہمارے سامنے جو مثالیں ہیں وہ مفرد کی بھی ہیں اور مرکب کی بھی ہیں. مفرد کی مثالیں ذالک اور تلک ہیں کہ چاہے یہ فاعل واقعہ ہو، مفعول واقعہ ہو، مجرور واقعہ ہو، ہمیشہ ذالک ہی رہے گا، ذالک نہیں بنے گا. تو بس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے. کیونکہ مبنی کی دلیل، مبنی کی تعریف یہ تھی کہ اعراب کے کیا نام ہے؟ عامل کے آنے کی وجہ سے جس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا اور ایک ہی حالت پہ لازم رہتے ہیں. اچھا، مصنف نے مفرد کی مثال نہیں دی، مرکب کی مثال دی ہے. اور مرکب میں انہوں نے کہا کہ یہ اعداد ہیں ہمارے پاس. احد عشرہ 1 اور 10، واو درمیان میں محذوف ہے. احد عشرہ میں 2 اس کے حصے ہیں، 2 جز ہیں. پہلے کو صدر کہتے ہیں اور دوسرے کو عجز کہتے ہیں. عجز، عین جیم زا، جیم کے اوپر کیا ضمہ؟ عجز، صدر اور عجز. تو صدر اور عجز دونوں کے دونوں مبنی علی الفتح ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ترکیب میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ احد عشرہ مبنی الجزئین، کہ اس کے دونوں جز مبنی ہیں. مبنی الجزئین علی الفتح ہے کہ اس کے دونوں جزوں کو مبنی کیا گیا فتح کے اوپر. اچھا، احد عشرہ سے یہ مراد ہوگی. احد عشرہ کی بہنیں کون ہیں؟ اس کی اخوات کون سے ہیں؟ تو اس کی بہنیں کون سے ہیں؟ اثنا عشرہ، ثلاثہ عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ، یعنی اس کی 8 کیا ہو جائیں گی؟ بہنیں ہو جائیں گی. لیکن ان 8 بہنوں میں سے جو پہلے نمبر والی ہے اثنا عشرہ، اس کو خارج کر دیں گے. کہیں گے کہ اثنا عشرہ میں جو صدر ہے نا وہ مبنی نہیں ہے بلکہ وہ معرب ہے. فقط عجز جو دوسرا جز ہے وہ کیا ہے جی؟ مبنی علی الفتح ہے. یعنی خلاصہ کیا ہوا کہ احد عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ تک سارے کے سارے عدد مبنی ہیں دوسرے جز کے اعتبار سے. دوسرا جز سب میں کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے. اور پہلے جز کے اعتبار سے جسے صدر کہتے ہیں تو سارے کے سارے مبنی علی الفتح ہیں سوائے کس کے؟ اثنا عشر اور اثنتا عشر کے، کہ جو پہلا جز اس کا معرب ہے. ٹھیک ہے، جس کی تفسیر بعد میں بیان کریں گے. اچھا، تقول آپ کیسے کہتے ہیں؟ جاءنی احد عشر رجلا، ترکیب کیسے کریں گے؟ احد عشرہ کو کیا کہیں گے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے، احد عشرہ فاعل. ٹھیک ہے، مرفوع کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، مرفوع نہیں کہیں گے. ہاں، فاعل فی محل رفع، اور اس کے بعد کیا کہیں گے؟ مبنی الجزئین علی الفتح. یہاں پہ جزئین کی بات کریں گے، اس کے دونوں جز کیا ہیں؟ فتح کے اوپر مبنی ہیں. تو 3 لفظ ترکیب میں ہو جائیں گے، فاعل فی محل رفع اور مبنی الجزئین علی الفتح. اسی طریقے سے آگے بھی چلیں گے. رأیت احد عشرہ رجلا، رجلا تمییز واقع ہو رہا ہے، اسے منصوب کہتے ہیں. مررت باحد عشرہ رجلا میں بفتح الکلمتین فی الاحوال الثلاثہ، تینوں حالات میں. احوال کی جگہ پہ محل کا لفظ بولنا زیادہ دقیق ہے، کیونکہ حالت رفع حالت ضم یہ معرب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، محل کے لیے نہیں ہوگا. لیکن ابن شام ہمیشہ حالت ہی سے کہتے ہیں، معرب میں بھی حالت کہہ رہے ہوتے ہیں اور مبنی میں بھی حالت کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کہ دقیق نہیں ہے.
وَقَضَا تَقُولُ فِي اَخْوَاتِ، اسی طرح سے اس کی اخوات میں سوائے کس کے، اثنَی عشرہ میں آپ یہی کہیں گے. قضا کا مطلب یعنی یہی کہیں گے. یہ الا اثنا عشرہ کیوں کہا؟ فإن الکلمۃ الاولی منہ تعرب، کیونکہ اثنا عشرہ میں جو کلمہ اولا ہے وہ معرب ہوتا ہے. لیکن معرب کیسے ہوگا؟ بالالف رفعن، رفعی حالت میں الف کے ساتھ معرب ہوتا ہے. وبالیاء نصبا وجرن، اور نصبی اور جری میں یا کے ساتھ. اور اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ علامت فرعی کہتے ہیں، علامت اصلی نہیں کہتے. جیسے تسنیہ والا اعراب ہے، آگا کہہ رہے ہیں جاءنی اثنا عشرہ رجلا، رائی تو اثنی کر دیا نا، یا کے ساتھ آ گیا. اور مررت باثنی، یہ بھی کیا، یا کے ساتھ آ گیا. وانما لم استثن ھذا من اطلاق قولی، اطلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استعمال کرنا ہوتا ہے. میں نے اس کا استثناء نہیں کیا، ھذا یعنی اثنا عشر کا میں نے استثناء کی ہی نہیں ہے. من اطلاق قولی، جب میں نے اپنے قول کو استعمال کیا. کون سا قول؟ اخوات ہی والا. یہاں پہ مصنف اپنا جو متن ہے قطر، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جب میں نے متن لکھا تھا قطر النداء، اور شروع میں آپ چلے جائیں جو ہم نے عبارت چھوڑ دی ہے ساتھ کے ساتھ، تو وہاں پہ میں نے یہ بات لکھ دی کہ احد عشرہ و اخواتہ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مبنی الفتح ہیں. اخواتی کے بعد الا لگائی نہیں ہے کہ میں اثنا عشر کو کیا کروں؟ استثناء کروں. تو متن میں نے استثناء نہیں کیا. کیوں نہیں متن میں استثناء کیا؟ کیا میں غلط متن میں نے لکھ ڈالا؟ کہتے نہیں. استثناء نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لأننی سأذکر فیما بعد، کیونکہ میں بعد میں ذکر کروں گا معرب میں جا کے. فیما بعد کیا مطلب؟ جب میں معرب کی بحث شروع کروں گا تو وہاں پہ میں جا کے ذکر کروں گا کہ ان اثنین و اثنتین، کہ اثنین اور اثنتین یعربان اعراب المثنی، کہ ان دونوں کو مثنی یعنی تثنیہ والا اعراب دیا جاتا ہے. مطلقاً، مطلقاً کیا مطلب؟ وَإِن رُكِّبَا، یہ الگ استعمال ہوں اثنین، ٹھیک ہے، عندی اثنان کتابان، یا یہ کیا ہوں جی مرکب استعمال ہوں، عندی اثنان کتابین، یا یہ مرکب استعمال ہوں. تو دونوں صورتوں میں یہ اعراب اس کو لگے گا، اور اعراب بھی کون سا؟ تثنیہ والا اعراب لگے گا. تو چونکہ بعد میں نے استثناء کرنا تھا، اسی وجہ سے میں نے متن کے اندر اس کو ذکر نہیں کیا. متن دیکھیں، متن کے اندر ذکر نہیں ہے. کیا ہے؟ ساتھ والا جو متن ہے. ہاں استثناء نہیں کیا. اللہم صل